السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ دیکھ سکتے ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ھدی للمتقین، جو قرآن کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ قرآن رہبری ہے، رہنمائی ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت سورہ بقرہ کی 185، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ھدی للناس، یہ بھی قرآن کا ہی ایک وصف ہے، جس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قرآن سراپا رہنمائی ہے ساری انسانیت کے لیے۔ تو پڑھنے والے جو ہے، سمجھنے والے ہیں، ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے، اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ساری انسانیت کے لیے۔ اب سارے انسان تو متقی بن نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے درمیان میں تطبیق کیسے دی جائیں گی، کیسے جمع کیا جائے گا؟ تو سادہ سمپل ہمارے علماء کرام نے اس کا جواب دیا، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ توجہ کے ساتھ میں اس کو سماعت کریں۔ اولاً تو اس بات کو سمجھ لو کہ قرآن میں جو لفظ ہدایت آیا ہے، رہنمائی کرنا، تو یہ لفظ ہدایت اور رہنمائی اس کی 2 قسمیں ہیں، جس کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے الہدایت فی القرآن نوعان، کہ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت عامہ ہے، الہدایت العامہ، جو عام ہدایت ہے، اور ایک ہدایت ہے الہدایت الخاصہ۔ الہدایت الخاصہ دیکھ سکتے ہو، خاص ہدایت ہے۔ معلوم پڑا ہدایت کی 2 قسمیں، ایک ہدایت عامہ اور ایک ہدایت خاصہ۔ کیا تعریف ہے دونوں کی اور کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے، جو عامہ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابانۃ طریق الحق والرشاد، جو حق کا راستہ ہے اس کو واضح کر کے بیان کر دینا، جو درست راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، اس کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دینا۔ اور اسی کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اور ہر رسول کو بنایا تھا، اور ان کے ماننے والے بھی اسی بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے حق بات کو واضح کر دے اور حق بات کو بیان کر دے۔ اور اسی کے متعلق چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے، جس میں اس ہدایت عامہ کا ذکر ہے، جس میں غور کرنے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نمبر 1 سورہ رعد کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے رہبر گزرے ہیں، ہر قوم کے لیے رہنما گزرے ہیں۔ تو وہ کون سے رہنما گزرے ہیں؟ جنہوں نے حق کو واضح کر کے بیان کر دیا ان کے سامنے۔ اس آیت میں ہدایت عامہ کا ذکر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ شورى آیت نمبر 52 میں، کہ اور یقیناً آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ جو لتہدی ہے، یہ کون سی رہنمائی کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ ہدایت عامہ ہے کہ حق اور درست راستے کی وضاحت کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق فرمایا سورہ فصلت آیت نمبر 17 میں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، کہ رہی بات قوم سمود کی تو ہم نے اس کی رہبری کی، ہم نے اس کی رہنمائی کی، یعنی نبی کے ذریعے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی، مطلب رہنمائی کی ان کی۔ اس سے ہدایت عامہ مراد ہے، اور وہ عامہ اس معنی میں ابانۃ طریق الحق والرشاد۔ اسی طرح سے سورہ بلد آیت نمبر 10 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو 2 راستوں کی رہنمائی کی ہے۔ تو اب ان آیتوں سے آپ کو ایک بات یہ سمجھانی ہے کہ ان ساری آیتوں میں جو ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہاد، تہدی،
हदैना और इसी तरह से हदैना। तो ये जितनी भी आयतें हैं, इन आयतों से हिदायत आम्मा मुराद है, और जिसमें इंसान को गोया कि इख्तियार होता है। इस हिदायत में, इस रहनुमाई में, इस रहबरी में इंसान को इख्तियार होता है और उसी में उसका इख्तिबार होता है, इम्तिहान होता है। वो कैसे? जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वो अम्मा समूद फहदैनाहुम, और रही बात कौम समूद की तो हमने उसकी रहनुमाई की। लेकिन अल्लाह ताला आगे फरमाते फस्तहब्बुल आमा अलल हुदा, उन्होंने हिदायत के मुकाबिल चूंकि अंधेपन को ज्यादा महबूब किया और ज्यादा पसंद किया, तो इख्तियार था उनको। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बलद में हदैनाहुन नजदैन, हमने इंसान के सामने दो रास्ते लाकर रख दिए, उसकी दो रास्तों की रहनुमाई की है। एक है तरीक़ल खैर, एक है तरीक़ल शर। तो खैर का रास्ता भी अल्लाह ने बतलाया, शर का रास्ता भी, लेकिन दोनों में इख्तियार है इंसान का कि वो किसको उसमें इख्तियार करता है, किसको पसंद करता है, किसी को लेता है, और इसी तरह से फिर उसी में उसका इख्तिबार होगा, इम्तिहान होगा। तो ये सारी किस्म थी हिदायत आम्मा की। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि हिदायत खासा, हिदायत की जो दूसरी किस्म है वो हिदायत खासा है। और वो खासा का क्या मतलब है? वो फज़लुल्लाहि अलल अब्द बितौफीक़िही इला ताअती, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर फजल फरमाते हैं इस बात के जरिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी इताअत की, अपनी फरमा बरदारी की अल्लाह तौफीक देते। और दूसरी चीज अल्लाह ताला ये करते हैं कि वो तैसीर ही सुलूक तरीक़ नजात वल फलाह, अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी का रास्ते पर चलना उसके लिए आसान कर देते हैं। ये है तरीके खासा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के सामने हक रास्ते को वाजे कर दे, बयान कर दे, लेकिन उसको मानना और फिर अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करना और उस पर चलना, इसके लिए जिस तौफीक की जरूरत है वो तौफीक को अल हिदायतुल खासा कहते हैं। आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुरान खुद सूरह शूरा में आयत नंबर 52 में कहता था कि वह इन्नका लतहदी, और यकीनन आप हिदायत करते हो। तो हिदायत का मतलब है रहबरी। आप रहबरी करते हो। कैसी रहबरी? रहबरी आम्मा, सिर्फ वाजे कर देते हो रास्ते को। लेकिन जो हिदायत खासा है कि तौफीक, ताअत की तौफीक, वो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह फरमाते हैं सूरह कसस आयत नंबर 56 में, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, आप जिसको चाहो, आप जिससे मोहब्बत करो, आप उसकी थोड़ी रहबरी कर सकते हो, आप थोड़ी उसको हिदायत दे सकते हो। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, और लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे हिदायत अता फरमाता है। तो वह हिदायत का मतलब क्या है कि कलीमा उसके दिल में रच बस जाता है और उसको इताअत की तौफीक होती है। इसी तरह से सूरह बकरा आयत नंबर 272 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि आपके जिम्मे उनकी हिदायत नहीं है, यानी हिदायत खासा, उनको ईमान उनके दिलों में दाखिल करना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है उससे हिदायत करता है। तो हिदायत आम्मा की जो जिम्मेदारी वो हर नबी और उनके अतबा की है, लेकिन हिदायत खासा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह फरमाते सूरह यूनुस आयत नंबर 25 में, वह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत अता फरमाता है। और इसी हिदायत खासा के मुतालिक अल्लाह तबारक तआला ने सूरह अनआम आयत नंबर 90 में फरमाया कि उलाइकल लज़ीना हदल्लाह, सारे नबियों का तज़किरा करके अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने इनको हिदायत अता फरमाई, यानी हिदायत खासा, जिसको पाकर इंसान इंसानियत के अकमल दर्जे पर पहुंचता है। इसी तरह से दूसरी आयत भी सूरह अनआम के हम देख सकते हैं, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला, और अल्लाह चाहता है कि उसे हिदायत खासा से नवाजे, तो अल्लाह उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं। तो अब आपको इसमें फर्क समझ में आया होगा कि हुदल लिन्नास जो है वो सारी इंसानियत के लिए जिस रहबरी की बात की गई और जिस रहनुमाई की, वो हिदायत आम्मा है।
اور ہدی للمتقین میں جس ہدایت کی بات کی گئی ہے وہ ہدایت خاصہ ہے۔ تو اگرچہ قرآن جو اترا ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت عامہ اپنے اندر رکھتا ہے، ہر انسان کو بتلاتا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ایک جواب ہو گیا جس کو علماء نے اختیار کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی التفسیر الکبیر جن کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے ایک اور جواب لکھا ہے، بہت ہی پیارا جواب لکھا ہے۔ وہ یہ لکھا ہے کہ متقی حضرات کی فضیلت میں صرف اور صرف جو قرآن کی یہ آیت ہے ہدی للمتقین یہ جو وارد ہوئی ہے یہ ان کی فضیلت کے لیے کافی تھی، اگرچہ اگر دوسرے فضائل نہیں بھی وارد ہوتے تو یہ فضیلت ان کے لیے کافی تھی۔ پھر امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ قرآن میں ہدی للمتقین کہا اور دوسری جگہ پہ ہدی للناس کہا، گویا کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان متقی نہ ہو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ انسان کی فہرست سے ہی نکل جاتا ہے جو انسان متقی نہ ہو، کیونکہ گویا کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو متقی نہیں بنا پایا تو گویا کہ وہ قرآن کی جو ہدایت خاصہ ہے اس سے ہی محروم ہو گیا، اور جب ہدایت خاصہ سے محروم ہو گیا تو گویا کہ وہ انسانیت کی فہرست سے نکل گیا۔ اور اس کو سمجھنا اس طور پر آسان ہوگا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور دوسری طرف بخاری میں فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے تو تم جو چاہے وہ کرو۔ اب جو چاہے وہ کرو، فاصنع ما شئت، تو یہ کس کے لیے کہا جائے گا؟ یہ انسان کے لیے نہیں کہا جائے گا، بلکہ جو درندے ہوتے ہیں، جو جانور ہوں گے، انہی کے لیے جملہ کہا جاتا ہے کہ تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ تو انسان اسی وقت انسان بن سکتا ہے جبکہ وہ اپنے اندر تقوی والے اوصاف لائے اور اللہ سے ڈر کر، اللہ کو مان کر زندگی گزارے، ورنہ کچھ انسان ایسے بھی تھے جو جسمانی شکل لے کر گھومتے تھے، لیکن قرآن نے کہا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 22 ہے غالباً۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صریح طور پہ فرمایا کہ بدترین جانور اور چوپائے وہ ہے جو گونگے بہرے ہیں اور سمجھ نہیں رکھتے، تو یہ انسانوں کے بارے میں ہی کہا گیا ہے۔ تو ان ساری باتوں پہ غور کرو گے تو یہاں پر کوئی تعارض ہم کو ایسا کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اسی طرح سے ویڈیو آپ کے پاس میں آتے رہیں گی۔